ناظرین، مدینے کی زیارتیں کیسے کریں؟ سفر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت کچھ سکھاتا ہے۔ بالعموم کسی منزل کا پہلا سفر اپنے اندر بہت تجسس لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کسی پہلے سفر میں ہی پریشانیاں اتنی آئیں، مصیبتیں اور تکالیف آئیں، تو بندہ زندگی بھر دوبارہ ایسے سفر پر نکلنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، اور اکثر فیصلہ سفر نہ کرنے کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک سفر ایسا بھی ہے کہ جس میں جتنی مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں، یہ سفر دل سے نکلتا نہیں ہے بلکہ مزید بڑھتا ہے، اور وہ سفر مدینہ ہے۔ ظہوری صاحب نے پنجابی لہجے میں بالکل درست کہا، دنیا دیا سفرہ تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ سفر مدینہ میں قدم قدم پر رحمتیں ہیں۔ شہنشاہ سخن نے بالکل ٹھیک عکاسی فرمائی ہے کہ جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، واقعی مدینہ پاک میں جہاں جائیں یوں لگتا ہے جیسے یا تو جنت کا باغ کھلا ہوا ہے یا جنت کا باب کھلا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک اپنی سانسوں کی خوشبوؤں سے یہاں کی فضاؤں اور ہواؤں کو مہکایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار مدینہ لے جائے، بار بار وہاں کے جلوے دکھائے، آمین۔ مدینہ شریف میں برکتیں بھی ہیں اور زیارت گاہیں بھی ہیں، لیکن عدم معلومات اور بدلتے زمانوں نے بہت کچھ ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینے جا کر آپ نے زیارات کیسے کرنی ہے اور شروع کہاں سے کرنی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ مسجد نبوی جائیں۔ مسجد نبوی اور اس کے دامن میں روضہ رسول جو ہر آنکھ کا نور اور ہر دل کا سرور ہے، پھر ریاض الجنہ ہے، اصحاب صفا کا چبوترا ہے۔ باب جبرائیل سے داخل ہو تو کچھ قدم چلنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی جانب جو ہے وہ صفا شریف اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقراء، مہاجرین، صحابہ کرام کا ایک گروہ اسلامی تعلیم کے حصول کی خاطر صبح و شام رہتا تھا۔ ان کی تعداد 70 اور 400 کے درمیان تھی۔ پھر بیر فاطمہ ہے جس کی زیارت اب بہت مشکل ہو گئی ہے، اور پھر اسی مسجد نبوی کے اندر رحمتوں بھرے 8 ستون بھی ہیں، ان پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ریاض الجنہ کے اندر 6 ستونوں کی زیارت ممکن ہے۔ 2 ستون چونکہ اب حجرہ مبارکہ کے اندر ہیں، لہذا ان کی زیارت بہت مشکل ہے۔ ستون کو عربی میں استوانہ کہا جاتا ہے۔ 8 ستونوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ ستون حنانہ، ستون عائشہ۔ ستون عائشہ یہ وہ ستون ہے جہاں پر نبی پاک اور کئی اکابر صحابہ کرام نے یہاں بارہا نماز پڑھی ہے، اور آپ اکثر یہاں پر آقا علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی اہم مقام ہے۔ ستون توبہ، ستون سریر، ستون حرس، ستون وفود، ستون جبرائیل اور ستون تہجد، یہ 8 ستون مسجد نبوی کے قدیم ستون ہیں، اور ہر ستون پر نبی پاک کی مبارک نظر پڑی ہے، اور کوئی بھی ستون ایسا نہیں جہاں پر صحابہ کرام نے نماز نہ پڑھی ہو۔ اب تھوڑا آگے آئیں تو جنت البقیع ہے جو مدینہ منورہ کا قدیم اور مشہور و مبارک قبرستان ہے۔ اس کی زیارت آپ باہر سے ہی کریں، اندر کی طرف جو ہے وہ آپ نہ جائیں۔ پھر مسجد نبوی سے آپ باہر نکلیں تو آپ کو مسجد غمامہ نظر آئے گی، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں پہلی بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی تھی، اور یہاں پر بارش کی دعا کی تھی، اس لیے اس کو غمامہ یعنی بادل والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے قریب 3 مساجد ہیں۔ مسجد ابو بکر صدیق، یہ مسجد بھی ان مبارک جگہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں نبی پاک نے نماز ادا کی تھی۔ یہ مسجد غمامہ سے 40 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اسے مسجد ابو بکر صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں یہاں پر نماز عید ادا کی تھی۔ اس کے ساتھ مسجد عمر، یہ بھی مسجد غمامہ سے 33 میٹر دور ہے۔ پھر مسجد علی، یہ مسجد بھی ان مبارک جگہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں نبی پاک نے نماز ادا کی تھی۔ یہ مسجد غمامہ سے 122 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے مسجد علی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں نماز عید پڑھائی تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محظور تھے۔ اب اسی روڈ سے آگے آئے تو ایک مقام آتا ہے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آج یہاں پر مسجد ذوالنورین بنی ہوئی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس سے آگے سیدھا آئیں تو الٹے ہاتھ پر آپ کو بیر غرس نظر آئے گا۔ یہ وہ مبارک کنواں ہے جس سے نبی پاک نے وضو فرمایا اور اس کا پانی پیا بھی ہے، اور اس میں اپنا لعاب دان اور شہد بھی اس میں ڈالا ہے۔ اس سے آگے جائیں تو پھر بیر فقیر آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش یافور نے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی تھی، اور اس کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یا جائے عبادت کہہ لیں، جہاں پر واقعہ کربلا کے بعد آپ عبادت میں مصروف رہے۔ آج اس مقام پر سفید رنگ کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ اس کے قریب ایک گھر ہے جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لائی تھی۔ اب اس کے ساتھ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے جس میں نبی پاک نے اپنے دست اقدس سے کھجوروں کے درخت لگائے تھے۔ اس کے قریب خاک شفا والی وادی ہے جس کو وادی
یہ بطحان کہا جاتا ہے۔ یہاں کی مٹی کو بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک شفا قرار دیا ہے۔ ویسے تو پورے مدینے کی مٹی میں شفا ہے، کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے خاک مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے۔ اب مسجد جمعہ والے روڈ کی طرف آ جائیں۔ اب اس مسجد کی طرف پہلے جو ہے نا ایک پیٹرول پمپ ہے، اس سے آگے سیدھے ہاتھ پر جو ہے وہ قبیلہ بنو نجار والی جگہ ہے جہاں پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال تھا۔ پھر مسجد جمعہ کی زیارت کریں، یہ وہ مبارک مسجد ہے ناظرین جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ با جماعت پہلی نماز جمعۃ المبارک جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ وہاں باقاعدہ مسجد بنا لی گئی۔ پھر مسجد قباء کی طرف آ جائیں، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء کے اندر پہلا گول دائرہ جہاں پر آقا علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی، اس کے قریب حضرت کلثوم بن ہدم کا گھر تھا۔ یہ وہ خوش نصیب مدینے کے رہنے والے انصاری ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو جو ہے وہ شرف نزول بخشا تھا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ اب مسجد منیف کی طرف آئیں، اس کے ساتھ بیر حاذق ہے۔ پھر جو ہے وہ مسجد قباء کے سامنے ہی جو ہے وہ بیر عریس ہے جسے بیر خاتم کہا جاتا ہے۔ بیر خاتم کا معنی انگوٹھی، جس میں حضرت عثمان کے ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی تھی۔ اور اسی مسجد قباء کے سامنے والے علاقے میں جو ہے وہ مسجد فجر ہے جسے مسجد مصباح بھی کہا جاتا ہے، بغیر چھت کے جو ہے وہ چار دیواری بنی ہوئی ہے۔ اس مقام پر صحابہ کرام جو ہے وہ جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اسی مقام پر نبی پاک نے ہجرت کے بعد پہلی بار جو ہے وہ نماز فجر ادا کی تھی۔ اس کے آگے مسجد نور آتی ہے۔ اس کو مسجد نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس مقام پر نا لاٹھی نور بن گئی تھی۔ ہوا کچھ اصل میں یوں تھا کہ دو صحابی نا نبی پاک کے پاس کافی رات گزارنے کے بعد جب اپنے گھروں کو روانہ ہوئے نا تو اندھیری رات میں جب راستے میں کچھ نظر نہ آیا تو اچانک ایک صحابی کی لاٹھی روشن ہو گئی تھی، اور یہ دونوں اس کی روشنی میں نا چلتے رہے۔ جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا کہ ایک نے ادھر جانا تھا ایک نے ادھر جانا تھا، تو دوسرے صحابی کی لاٹھی بھی خود بخود روشن ہو گئی، اور دونوں اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے تھے۔ تو جدھر دونوں صحابی جدا ہوئے تھے وہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد النور جو ہے وہ تعمیر کروائی تھی، اس کی زیارت کریں۔ اس کے بعد مسجد قبلتین کی طرف آ جائیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت ادا فرما لی تھی کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ اب بقیہ جو 2 رکعت تھی نا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آقا علیہ السلام نے ادا کی تھی، اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد جو ہے وہ ہوا، یعنی نماز ایک تھی قبلے 2 تھے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ غزوہ خندق والی جگہ ہے جب مساجد سبع یا خمسہ کہہ لے۔ اب ان مقامات کی آپ نے زیارت کرنی ہے۔ اس کے بیک سائیڈ پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، آج اس مقام پر مسجد بنی حرام بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ رونما ہوا تھا کہ ایک بکری میں تقریباً 1500 صحابہ کرام کا جو ہے وہ پیٹ بھر گیا تھا، اور بعد میں نبی پاک نے جو ہے اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، 10 رکھا، کچھ پڑھا تو بکری جو ہے وہ زندہ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ جبل صلاح ہے، اور جبل صلاح کے قریب غار سجدہ موجود، غار سجدہ کے پاس ایک پہاڑی یعنی وہ مقام جہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، یہ مقام بھی ہے، اس کی زیارت کریں۔ بیر عثمان کی طرف آ جائیں، حضرت عثمان غنی کا وہ کنواں جسے خرید کر آپ نے وقف کر دیا تھا، اس کی زیارت کریں۔ اس سے آگے حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین جن کو فاطمہ صغرا کہا جاتا ہے، ان کا گھر آتا ہے۔ اس کے آگے جو ہے وہ ترکی والوں کی مسجد آتی ہے، اور اس کے دامن میں ترکی والوں کا ریلوے اسٹیشن بھی آتا ہے، اس کی بھی زیارت کریں۔ اور اس اسٹیشن کے احاطے میں مسجد سکیہ موجود ہے، اور یہ مسجد سکیہ جو ہے وہ تاریخی مقام پر بنائی گئی تھی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو کھڑے ہو کر اہلیان مدینہ کے لیے جو ہے وہ خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی کہ اے مالک کریم، ابراہیم تیرے بندے اور خلیل تھے، انہوں نے مکے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی کی تھی، اور میں تیرا بندہ اور رسول ہوں، تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے لیے اہل مکہ کی نسبت 2 گنا برکت عطا فرما۔ اب اس کے ساتھ مسجد منارتین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر نماز پڑھی تھی۔ وادی عقیق کی طرف آ جائیں تو تقریباً ½ کلومیٹر کے فاصلے پر پیٹرول پمپ آئے گا، اس سے تھوڑا سا آگے سیدھے ہاتھ پر ایک کھلا میدان ہے، اس کی بیک سائیڈ پر وہ مقام ہے جہاں سیدہ فاطمہ بنت حسین کی شادی ہوئی تھی امام حسن مصنع سے، امام حسن کے بیٹے ہیں۔ احد پہاڑ پہ پھر آ جائیں، احد پہاڑ پر بھی زیارات ہیں، جبل رمات شہداء احد حضرت امیر حمزہ اور اس کے ساتھ حضرت حنزلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے ان کا مزار ہے۔ پھر احد پہاڑ پر ہی 2 غاریں ہیں، ایک وہ غار جہاں نبی پاک تشریف لے کر گئے تھے اور آپ کا سر اقدس اوپر لگا تھا تو وہ جو ہے جگہ نرم ہو گئی تھی، وہ پتھر نرم ہو گیا تھا۔ اس کے آگے وہ دوسری غار ہے جو خود بخود کھل گئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ اسی جبل احد کے دامن میں جو ہے وہ شعب جرار
کی جانب جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام مسجد فصح ہے. یہاں پر نبی پاک نے جو ہے وہ چند نمازیں ادا کی تھی اور ایک قول کے مطابق ظہر اور عصر کی نمازیں یہاں پر ادا فرمائی تھی. اور بعض مورخین کے نزدیک غزوہ احد میں آقا علیہ السلام کے زخم مبارک جو ہے وہ یہاں پر دھوئے گئے تھے, اس لیے اسے مسجد غسل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اسی طرح احد پہاڑ کے اندر جائیں نا تو اندر کی جانب ایک مقام زیارت آتا ہے جس جانب سے حضرت علی پانی لے کر آئے تھے, اور اسی مقام پر دائیں طرف جو ہے وہ پتھر بھی موجود ہے جہاں پر صحابہ کرام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے, جسے وادی جنہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے قریب ہی مسجد درع ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاتے ہوئے نا مجاہدین کا انتخاب بھی فرمایا تھا اور کئی کم سن مجاہدین کو واپس لوٹایا تھا. یہیں پر حضرت رافع جو ہے وہ بڑے نظر آنے کے لیے پاؤں کی انگلیوں پر بارگاہ رسالت سے جو ہے وہ اجازت کے لیے کھڑے ہوئے تھے, تو ان کی اجازت مل گئی تھی. اس مسجد کو مسجد خیر بھی کہا جاتا ہے. اس مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی مسجد مستراح موجود ہے. نبی پاک نے غزوہ احد سے واپسی پر یہاں تھوڑی دیر استراحت یعنی آرام فرمایا تھا, اس لیے اسے مسجد مستراح کہا جاتا ہے. آج کل یہاں عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے. ابتدائی اسلام میں اس کو مسجد بنی ہارسہ کہا جاتا تھا, اور اب جو ہے وہ اس کے قریب جو ہے ایک ہوٹل بھی ہے, فندق عثمان بن عفان. اب احد پہاڑ کے پیچھے بھی جو ہے نا دو پہاڑ ہیں, ایک جبل ایر اور ایک جبل ثور, جس کے متعلق نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حرم ہے. اب 10 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد ذوالحلیفہ وادی عقیق کی طرف بھی آ جائے, یہ وہ پہاڑ جہاں پر بنی اسرائیل کے 2 نبیوں کے مزارات بھی ہیں نا, اس کے قریب ایک پہاڑ ہے. اور بدر کی جانب جائیں تو اس کے راستے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلعہ بھی آتا ہے. آگے بیر روحا ہے, بیر شفا ہے, جبل ورقان ہے, وادی ہمرا ہے, اور بدری صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کا مزار, اور بدر کے پرانے راستے میں حضرت ابو ذر غفاری کا گاؤں بھی آتا ہے. ناظرین, یہ وہ مقامات ہیں جو اسلام کی تاریخ کا پتہ دیتے ہیں. یہ وہ مقامات ہیں جہاں جا کر بندہ ماضی میں کھو جاتا ہے. اسلامک ہسٹری گویا بندے کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے, اور وہ حال میں نہیں بلکہ ماضی کے جھروکوں سے خود کو دیکھتا محسوس کرتا ہے. اللہ کریم ان مقدس مقامات کی برکتیں بھی عطا فرمائے, اور ان نگاہوں سے ان کے بوسے بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین.